بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کا شرف میں حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، اللہ نے تو انہیں کان بھی دیے ہیں اور آنکھیں بھی دی ہیں، دل، دماغ اور ضمیر کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، پھر اپنی ہدایتیں بھی دی ہیں، غرض ہر وہ چیز دی ہے جو حق اور باطل کو دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ضروری تھی، مگر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی ہی آنکھیں پھوڑ لی ہیں، اپنے کان بہرے کر لیے ہیں، اپنے دل، دماغ اور ضمیر کو اتنا بیکار اور مسخ کر دیا ہے کہ اب بھلے برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ان میں ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو استعمال ہی نہیں کرتا تو وہ چیز یا وہ صلاحیت کام کرنا بند کر دیتی ہے، تعطل موت کا سبب ہوتا ہے۔ عقل و ضمیر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کی عقل و ضمیر مر چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، یوں تو کالج کا جواں زندہ نظر آتا ہے۔ تفسیر موضوع القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ بعضوں کے دل پر اثر نہیں ہوتا تو ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی عقل و نگاہ کو تعصب اور آبا پرستی سے صاف کر کے نہیں سنتے۔ علامہ عثمانی نے اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جن کے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا تو یہ خود ان کی اپنی تقصیر ہے، خود اپنی بے اعتدالیوں، غفلتوں، بدکاریوں اور غلط کاریوں سے انہوں نے اپنی عقل و فہم اور طلب حق کو برباد کر دیا ہے، ورنہ اصل فطرت میں خدا نے ہر شخص کو سوچنے، سمجھنے اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ انسان اگر خداوند عالم کی آیتوں میں غور کرے تو انسان کو کافی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بخش دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو اگر ہم دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی مشیت ہے، ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کارگرہ نہیں، اور بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت مطلق اور لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات کا معنی بھی یہ ہے کہ اس کی ذات علم و قدرت کی مالک ہے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علم و قدرت رشد و نمو کرتا ہے، بلکہ علم و قدرت اس کی ذاتی صفات میں سے ہیں۔ اس طرح قیوم کی صفت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات افعالی کو شامل ہے۔ صفات افعالی سے مراد خداوند عالم کی وہ صفات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تمام موجودات اس کی محتاج ہیں اور وہ غنی علی الاطلاق ہے، مثلا رازقیت، خالقیت وغیرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسا عالم ہے جس میں کوئی جہل نہیں
اور ایسا زندہ ہے جس میں کوئی موت نہیں ہے۔ یہ توحید جو شیخ صدوق کی ہے اس میں یہ حدیث ہے صفحہ 137 پر، اور حدیث کا نمبر ہے 11۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔